گمسب سورہ انفال کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 65۔ آیت یہ ہے کہ اگر تم 20 ثابت قدم رہو تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم 100 ہو تو 1000 پر غالب آ سکتے ہو، کیونکہ کافر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد والی آیت جو ہے وہ اس کی ناسخ ہے، گویا اس نے اس کو نسخ کر دیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ اس نے جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 2000 پر، اور 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر، اور اگر 1000 ثابت قدم ہوں گے تو 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیان کیجئے گا ہم صاحب، یہ دوسرا مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خود قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام نے پہلے مقام کو نسخ کر دیا۔ اس میں ہرگز کوئی نسخ نہیں ہے، نہ کسی حکم میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ لوگوں کو جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے تحمل میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھتا ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ جن انسانوں کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے ان کی قوت مختلف، ان کے احوال مختلف، ان کو پیش آنے والے مواقع مختلف۔ اب ظاہر ہے کہ انسانوں سے کوئی معاملہ اگر کیا جا رہا ہے، اینٹ پتھر سے نہیں کیا جا رہا، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہاد و قتال کی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس میں کس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے دین میں ظلم و عدوان کے خلاف جہاد و قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ایک شرعی فریضہ بن جاتا ہے، یعنی لوگوں پر لازم کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کریں اور اس میدان میں اتریں۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں افواج بنائی جاتی ہیں، اس میں لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو جنگ کرنا ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی عالمی طور پر مانی جاتی ہے کہ جنگ اچھے مقاصد کے لیے کی جاتی ہے، یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے کی جائے گی، امن کے قیام کے لیے کی جائے گی، شرپسندوں سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے کی جائے گی، فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے کی جائے گی۔ تو اپنی ذات میں جنگ، جہاد یا عربی زبان میں قتال کہیے، وہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہے جب صحیح طریقے سے کیا جائے، صحیح حدود کے مطابق کیا جائے اور صحیح مقصد سے کیا جائے۔ ہمارے دین میں بھی وہ ایک بڑا حکم ہے۔ چنانچہ ہم جب دین میں قانون کے حصے کو بیان کرتے ہیں تو جس طرح معیشت کا قانون بیان کرتے ہیں، سیاست کا قانون بیان کرتے ہیں، معاشرت کا قانون بیان کرتے ہیں، حدود تعزیرات بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے جہاد کا قانون بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو انہوں نے یہ اصول بیان کیا اپنی شریعت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی قوت کا خیال رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے حج کرنا فرض کیا ہے تو ہر آدمی پر تو فرض نہیں کر دیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ مرو جیو حج کرنا ہی ہے، تم چلنے کے قابل نہیں تب بھی کرنا ہے، تمہارے پاس سفر کا خرچ نہیں تب بھی کرنا ہے، تم بیمار پڑے ہو تب بھی کرنا ہے، یہ تو نہیں کیا۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو راستے کی مشقت اٹھا سکے وہاں جا سکے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، مشقت پیش آ جائے تو تخفیف ہوتی ہے۔ تو ہر حکم میں اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، وہ اس کا تحمل کس طرح کریں گے۔ تو اگر جنگ کا حکم کسی جماعت کو دیا جائے، یہ تو انفرادی حکم نہیں ہے، یعنی مجھے یا آپ کو نہیں کہا جائے گا، مسلمانوں کی جماعت کو کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ دو چیزیں دیکھ کر حکم دیا جائے گا۔ ایک یہ کہ ان کی مادی طاقت کتنی ہے، یعنی آپ نے ایک ذمہ داری ڈالنی ہے، ان سے کہنا ہے کہ میدان میں اترو۔ اس وقت دیکھیے، اگر مسلمانوں کو آپ پوچھئے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلسطین میں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایک پوری تقریر ہو جائے گی۔ اس ظلم کے لیے اگر پرامن ذرائع ناکام ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ ہی ہوگی نا۔
ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پچھلے 10-20 سال کے عرصے میں دنیا کی بڑی طاقتوں کو ان کے خیال کے مطابق ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے یا امن کی بحالی کے لیے میدان جنگ میں اترنا پڑا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب تمہیں میدان جنگ میں اترنا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ مادی طاقت ایک حد تک ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا۔ اس کو دوسری آیت جب آپ نے پڑھی ہے تو اس کی ابتدا میں دیکھیے، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا بوجھ کم کر دیا ہے۔ یعنی مادی طاقت کتنی ہونی چاہیے، یہ پہلی بات، اور دشمن کی طاقت سے جس کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے اس کی نسبت کیا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے، جنگ صرف مادی طاقت سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آپ کس نصب العین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، آپ کس آدرش کے لیے جنگ کر رہے ہیں، آپ کا جذبہ کیا ہے، وہ مقصد کوئی حق کا مقصد ہے، واقعی اس کے لیے یہ جذبہ انسان میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان دے دے۔ جس جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کرے، اس کی تربیت اور اس کا ذہنی شعور کیسا ہے، کیا وہ اس نصب العین کو سمجھتی ہے، کیا اس کے اندر ظلم و عدوان کے خلاف وہ جذبہ موجود ہے؟ مثال کے طور پر اگر اسی کے لیے جنگ کرنی ہے، یاد کیجئے کہ ہمارے ہاں یہ حالیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک فوج بنائی گئی جس کی تعداد 3 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس فوج کے بنانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت نے اپنے وسائل جھونک دیے۔ تو جہاں تک طاقت کا تعلق تھا، مادی طاقت کا، اس کے اسباب فراہم کر دیے گئے، لیکن وہ طاقت جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے اس کو تو انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ صحرا نشینوں کے مقابلے میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئی۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ان لوگوں کے اقدام سے مجھے اختلاف ہوگا، آپ کو اختلاف ہوگا، ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہاں جنگ اور جدال کے پہلو سے اگر دیکھیں تو جیسے ہی وہ قوت پیچھے ہٹی، یعنی دنیا کی بڑی طاقتیں پیچھے ہٹی، تو اتنی بڑی فوج بالکل بکھر کر رہ گئی۔ کیوں بکھر کر رہ گئی؟ جذبہ محرکہ نہیں، وہ جذبہ محرکہ موجود نہیں تھا، اپنے مقصد یا اپنے نصب العین کے ساتھ وہ وابستگی موجود نہیں تھی۔ اس کو بھی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے بصیرت، کہ اگر کسی گروہ میں بصیرت کی کمی ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کیا ہے صبر و ثبات کی کمی ہے۔ تو صبر و ثبات اور بصیرت، یہ 2 چیزیں اگر لوگوں میں نہیں ہیں، کسی مسلمان جماعت میں نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر مادی طاقت کی نسبت کافی نہیں ہے، اس کی بھی نسبت دیکھنی پڑے گی۔ تو اب دیکھیے اس کو کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس وقت تم لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے، ابتدا میں زیادہ تعداد کن لوگوں کی تھی؟ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت پر سبقت کرنے والوں کی۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمیں کیا مشکلیں پیش آئیں گی، اس وقت ہمارے لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے السابقون کی اصطلاح استعمال کی اور پھر مہاجرت اور نصرت سے بیان کیا کہ یہ کس درجے کے لوگ تھے۔ تو مسلمانوں کی جماعت ان لوگوں پر مشتمل تھی ابتدا میں، بصیرت کے لحاظ سے بھی نہایت ممتاز اور صبر و استقامت کے لحاظ سے بھی پوری جماعت کے گلہائے سرسبد۔ تو فرمایا کہ اس وقت ہم نے تم پر جہاد کی ذمہ داری 1:10 سے ڈالی تھی، یعنی یہ کہا تھا کہ اگر تم 10 ہو تو 100 کے مقابلے میں ہم تم سے کہیں گے کہ لڑ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت تمہارے پاس 10 ہے، مادی طاقت، لیکن وہ باقی مادی طاقت کا ازالہ تمہارا ایمان، تمہاری بصیرت، تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، تمہارا صبر، تمہاری استقامت، تمہاری تربیت اور تمہارا دینی شعور کر دے گا۔ اس کو بیان کیا لفظوں میں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کھول دیے، بڑی تعداد میں لوگ ایمان لانے لگ گئے۔ یعنی پہلے 2-3 سالوں کے بعد جب مدینہ میں حضور آ چکے ہیں، مکہ میں تو یہ ذمہ داری ڈالی نہیں گئی، اس لیے کہ وہاں مسلمان اس کا تحمل کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں تھے۔ یہ بتا دیا کہ اس وقت ہم نے ذمہ داری نہیں ڈالی، لیکن جب ذمہ داری ڈالی تو ابتدا میں تمہاری جماعت کی حالت یہ تھی،
یعنی ویسے تو حال یہ تھا کہ وہ جس کو حفیظ نے کہا ہے نا کہ 2 گھوڑے 6 زر ہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، سامان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بصیرت، وہ شعور، وہ دینی احساس، وہ صبر و استقامت، اس کی متاع اتنی غیر معمولی تھی کہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے 10 کو کہا کہ 100 سے لڑ جاؤ، اور پھر اس کے ساتھ اپنی نصرت بھی شامل کی، یعنی وہ تمہاری استقامت کے صلے کے طور پر ملتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اب جب زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تو بحثیت مجموعی، یہ نہیں کہ وہ جو پہلے ایمان لائے تھے ان کی استقامت یا شعور میں کمی آ گئی، جو نئے لوگ شامل ہوئے ان کے آنے کے نتیجے میں پوری جماعت میں اس چیز کی کمی ہو گئی۔ اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے جان لیا ان فیکم ضعفا، اب وہ چیز تمہارے اندر کمزور ہو گئی ہے، تو جب وہ کمزور ہوئی تو فرمایا اب نسبت 1-2 کی ہوگی، یعنی اب تم 10 ہو گئے تو تمہیں 20 سے لڑنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو یہ تو اتنا حکیمانہ اسلوب ہے، اس میں ایسے معرفت کے دروازے کھولے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری کیسے ڈالتے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان کی نصرت اور مدد کیسے آتی ہے۔ میں نے ان آیات کی بنیاد پر ایک پورا باب لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں قانون جہاد کے تحت، اور یہ بتایا ہے کہ جہاد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جب ڈالتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ایک قوم اس قابل ہی نہیں ہے اور وہ کہیں کہ تم جہاد فرماؤ، جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نصرت کب فرماتے ہیں، یعنی مدد کب آتی ہے ان کی، تو یہ فرمایا کہ صحیح نسبت سے اٹھو گے تو مدد آئے گی، اور جب صحیح نسبت سے اٹھو گے تو تمہارا ہاتھ اللہ پکڑے گا، اگر غلط کرو گے تو پھر تم اپنے اجتہاد کا نتیجہ خود ہی دیکھو گے۔ تو اس میں دونوں پہلوؤں سے، یعنی نصرت الہی کے لیے کیا ضابطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جہاد و قتال جیسی بڑی ذمہ داری کسی جماعت یا قوم پر کیسے ڈالتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ اس میں نسخ کا کیا سوال ہے؟ بہت خوب ہم صاحب، بہت خوب زبردست انداز سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا، بلکہ میں ایک اور نقطہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس وقت ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک الٹپ حکم دیا تھا اور ایک دوسری آیت میں آ کے اس حکم کو گویا منسوخ کر دیا، تو وہ جو اعجاز، وہ جو حکمت، وہ جو بصیرت، وہ جو تدریج، وہ جو اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ پہلا حکم بھی انسان کی کنڈیشنز کو دیکھ کر دیا تھا، اور دوسرا حکم بھی ان کنڈیشنز میں تبدیلی آئی ہے تو دیا ہے، نئی تبدیلی آتی تو وہ برقرار رکھا جاتا۔ یہ جو پوری کی پوری قرآن کے اندر اترنے کی ایک سائنس اور معنویت ہے، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے اس کو نسخ ہو گیا، اس نے اس کو نل اینڈ وائٹ کر دیا، تو یہ سب کچھ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں نے تو پہلی مرتبہ بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ اللہ کا دین جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت نئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ابھی مانوس نہیں ہوتے، ان کے لیے دین تاریخ نہیں بنا ہوتا، وہ ان کی تربیت اور ان کا بچپن نہیں بن گیا ہوتا۔ خود ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی دینی تربیت ہے، جو نماز کے، روزے کے بچپن سے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ عادت بن جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ماحول نہیں ملا یا انحراف اختیار کر لیا، اب وہ عمر کے کسی حصے میں متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو پہلا روزہ رکھوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، 2 نمازیں پڑھوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب مخاطبین دین سے پہلی بار آشنا کیے جاتے ہیں یا ایک لمبے عرصے کے بعد، لمبے وقفے کے بعد ان کو دین بتایا جاتا ہے، تو اس وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کو لوگ اس لحاظ سے نسخ کہہ دیتے ہیں، اور مجھے بھی اس پہ اعتراض نہیں کہ ایک صورتحال میں جو بات کہی گئی تھی دوسری صورتحال میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ واضح ہو گئی بات۔ اچھا ہم سب اگرچہ یہ موضوع سے متعلق چیز تو نہیں ہے، لیکن اس وقت دلچسپی کے لیے، میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی موجودگی میں ان صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر یہ بتایا کہ اس وقت تم 1 ہو تو 10 پہ آؤ گے، اور پھر 1 اور 2 کی نسبت ہو گئی، صرف اگر ایک کمنٹ آپ کر دیں، اس وقت جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے اس میں تو پھر اس میں کیا نسبت ہوگی لڑنے مرنے کی؟ 1 فی کروڑ لگتا تو یہ نہ خود کسی قابل، نہ ان کی معیشت اس کا تحمل کر سکتی، اسلحے کے معاملے میں دوسروں کے مرہون منت، ابھی تو ذرا معقول قسم کی گولی بنانا مشکل ہے۔ تو اس لیے اپنی طرف دیکھنا چاہیے۔ مادی طاقت کا یہ حال ہے، اور جو کچھ ہمارے اخلاق ہیں، جیسا ہمارا کردار ہے،
اس کو بھی دیکھ لیں. بصیرت جس کو قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید یہاں بے محابہ جذبے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، یعنی بصیرت کتنی ہے، شعور، دین کا فہم، تم کس حد تک سمجھتے ہو کہ یہ مقصد حق ہے. اور دوسرا لفظ کیا استعمال کیا، صبر، یعنی استقامت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو کیا رد عمل ہوگا تمہارا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو توجہ دلا کے کہا ہے اس کے بعد فیصلے کیا کرو. اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جہاد بڑی چیز ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور جہاد ہم مسلمانوں کو کرنا ہے، اور جہاد سے ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جہاد کی ذمہ داری ایسے ڈالتا ہوں جب کبھی ڈالتا ہوں. اچھا خان صاحب، یہ جو ہمارے یہاں شاعر آزاد کہتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، تو یہ آیات تو بتا رہی ہیں کہ شمشیر بھی برابر کی ہونی چاہیے ہے اور جذبہ بھی برابر کا ہونا چاہیے، تب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اللہ کی یہ مدد آئے گی. اس کی نسبت تناسب کو بیان کر دیا ہے، اور یہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں بیان کیا ہے، یعنی ان کے دو ادوار کو سامنے رکھ کے بیان کیا ہے، پہلا دور اور دوسرا دور. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے اس کی. باقی دیکھیے شاعر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قانون ضابطے بیان کرے، وہ بعض اوقات کسی چیز کے جذباتی پہلو کو بیان کرتا ہے، بعض اوقات مبالغے کا طریقہ اختیار کر کے معمولے کو شہباز سے لڑا دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں ہر چیز کو ایک تعین کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اور یہاں آپ الفاظ میں دیکھیں بتایا ہے کہ الان خفف اللہ عنکم، تمہارے اندر کمزوری ہے، اب وہ نہیں رہے تم اب اپنی جماعت کے لحاظ سے، تو اللہ نے بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالنے میں تخفیف کا طریقہ اختیار کیا، یعنی کمی کر دی. ٹھیک ہے، نقطہ